1940 کی دہائی میں امریکہ میں ایک 65 سالہ شخص $100 ماہانہ پر سوشل سیکیورٹی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتی تھی، اس پر گزارا کرتے ہوئے زندگی جی رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر، ٹوٹی پھوٹی گاڑی کہ اس کے استعمال میں تھی، لیکن یہ سارے سرکمسٹانسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شخص کے ذہن میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو گئی۔ کون سی عمر میں؟ 65 سال کی عمر میں، جبکہ سوسائٹی میں موجود زیادہ تر لوگ اس عمر میں ریٹائرمنٹ کا سوچتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کو بدلنا چاہا، اس کو اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اسے ایک چکن کو فرائی کرنے کی ریسیپی بہت اچھے سے آتی تھی، اور اس کے جو دوست اور رشتہ دار تھے اس ریسیپی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لائک کرتے تھے، اس کو انکریج کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ اس فرائیڈ چکن ریسیپی کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں ریولوشنائز کر دے گا، بدلاؤ لے کے آئے گا۔ اس نے پہلے اپنے آبائی شہر میں ایک ریسٹورانٹ پر جا کے اپنی ریسیپی آفر کی، پھر اس کو خاص کامیابی نہ مل سکی تو اس نے اپنے آبائی شہر کو چھوڑا اور تھرو آؤٹ دا کنٹری، پورے ملک میں وہ 1009 ریسٹورانٹس پر گیا اپنی ریسیپی کو سیل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اس نے اس ریسیپی کو فری آفر بھی کی، لیکن 1009 ریسٹورانٹ نے اس کو رد کر دیا، اس کو ڈینائی کر دیا، اس کی کسی آفر کو وہ خاطر میں نہ لے کے آئے۔ ایون وہ اپنی سروسز معمولی ڈالرز پر بیچنا چاہتا تھا، ایون فری بھی بیچنا چاہتا تھا، لیکن کوئی رضامند نہ ہوا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کب؟ 65 سال کی عمر میں۔ سوچئے 65 سال، 65 ایئرس، لیکن وہ پرسسٹنٹ رہا، مسلسل کیپ گوئنگ۔ آخر کار 1010ویں ریسٹورانٹ نے اس کی ریسیپی کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو مارکیٹ کرنا شروع کیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ آج کا KFC کا مالک، جس کا پوری دنیا میں اب ایک نیٹ ورک ہے، جس کا پوری دنیا میں آج کے دن تک ٹرن اوور $30 بلین ہے، 30 بلین سالانہ ڈالر۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ایک اس نے امپائر کھڑا کر دیا۔ کہاں سے؟ صرف ایک سوچ سے۔ ایک سوچ جو ہے پورا انقلاب لے کے آتی ہے، چاہے وہ ایک انسان کی زندگی میں ہو یا معاشرے کی زندگی میں ہو۔ ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے کامیابی کے لیے۔ اس کا نام تھا کرنل ہارٹلینڈ سینڈرز۔ یہ KFC کا مالک تھا، جو کہ بعد میں 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن رخصت ہونے سے پہلے وہ دنیا کو ایک پیغام دے کے گیا، دنیا کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا، دنیا کو بتا کے گیا اپنی زندگی سے، نہ کہ بتا کے گیا بلکہ اپنی زندگی سے پریکٹیکل اس کا ثبوت پیش کیا۔ اس سٹوری سے ہمیں سیکھنے کو، انسپائریشنل کے لیے، موٹیویشن کے لیے
بہت کچھ ملتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے، مختلف سوشل میڈیاز پر واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان پر شیئر کیجئے تاکہ آپ دوسروں سے اپنے اچھے ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں۔ پہلا جو وہ ہمیں سبق سکھا کے گیا کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہاریں، مسلسل اپنے ٹارگٹ پر رہیے، ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے سے، دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے، تیسرے سے نہیں تو چوتھے سے، یعنی کیپ گوئنگ، کرتے جائیے مسلسل تسلسل کے ساتھ۔ یقیناً ڈیفینیٹلی آپ کامیاب، میں آپ سے مخاطب، آپ کامیاب یقیناً ہوں گے۔ دوسرا سبق کہ زندگی میں ایک نیا ٹارگٹ، ایک نیا ایم بنانے کے لیے کبھی بھی آپ لیٹ نہیں ہوئے، کبھی بھی، نیور ایور لیٹ۔ آپ کسی بھی عمر میں نیا ٹارگٹ یا نیا ایم بنا سکتے ہیں اور بہت احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، غیر معمولی انداز میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ اس سٹوری میں آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 3، آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے، بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے۔ نہیں، صرف ایک سوچ یا ایک چنگاری لگنے کی دیر ہے تو سارے ریسورسز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے وسائل جو ہیں وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نمبر 4، دیکھیے، آپ اپنے آپ پر بھروسہ کیجئے، اپنی سروسز یا اپنی جو پروڈکٹ ہے اس پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ اپنے آپ پر بھروسہ کریں گے، آپ اپنی سروسز پر، آپ اپنی گوڈز پر آپ بھروسہ کریں گے تو یقیناً اگلے بھی چاہیں گے آپ کی سروسز کو یا آپ کی پروڈکٹس کو بائی کرنا۔ نمبر 5، دیکھیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے امید یا جو ول پاور ہے یہ بہترین اثاثہ ہے انسان کے لیے۔ تو ول پاور جو ہے وہ ادھر سے ہمیں اس سینڈر کی، کرنل سینڈر جو ہے اس کی ول پاور اسٹرانگ ہونا اور ڈٹرمنڈ ہونا بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ڈٹرمنڈ ہونا ہے، اسٹرانگ ہونا ہے، اپنی ول پاور کو غیر معمولی بنانا ہے، کیونکہ زندگی میں آپ دیکھیے اس کرۂ ارض پر جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں غیر معمولی طور پر، وہ ان کی ول پاور آسمانوں پہ تھی، ان کی ول پاور بہت اسٹرانگ تھی، غیر معمولی تھی، اسی لیے وہ غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے۔